میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور اس مہینے میں بہت ساری چیزیں کرنے کے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، دیگر چیزیں الحمدللہ مختلف پروگراموں کے ذریعے سے آپ کو ان باتوں کا علم ہو چکا ہوگا، اور یہ بڑے ہی، اور اس نبی کا احسان، جس نبی کی امت میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، اللہ اکبر، اس نبی کے اوپر ہمیشہ درود و سلام، جس نبی نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی فرحتن عند افطارہ، ایک خوشی تو روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب قسم اور قسم کے سجے ہوئے دسترخوان پر وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے، یا کھجور اور پانی لے کے بیٹھتا ہے۔ کھجور اور پانی، ہمارے ہاں مثل کہا جاتا ہے کہ بھوک جب آدمی کو لگتی ہے نا تو وہ کوئی چیز نہیں دیکھتا، مرغ اور بریانی خواب میں نہیں دیکھتا، بھوک لگتی ہے تو آدمی، پیاس لگتی ہے تو آدمی گرم پانی بھی اپنے حلق میں اڈیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ 4-5 چیزیں کہتے ہیں، بھوک نہ دیکھے چٹنی بھات، اور عشق نہ دیکھے ذات کجات، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، اور پیاس نہ دیکھے دھوبی کے گھاٹ۔ پیاس لگے تو دھوبی کا گھاٹ بھی ہو آدمی پی لیتا ہے، بھوک لگے تو چٹنی چاول بھی آدمی کھا لیتا ہے، اور پیار ہو جائے تو پھر نہ ذات نہ کچات اور نہ کالا نہ گورا، پیار ہو گیا تو ہو گیا۔ گدھی سے بھی آدمی کو پیار ہو گیا، گدھے سے بھی ہو گیا تو اسے پیار کر لیتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ سب نظر، تو یہ سب چیزیں، تو یہ بھوک جب لگتی ہے آدمی کو، جو بھوک لگتی اس وقت، وہ ابھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو اے سی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، آدھا رمضان تو سونے میں گزر جاتا ہے اور پھر آدھا رمضان ڈیوٹی میں گزر جاتا ہے، تو اس طرح سے پورا رمضان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمائی۔ لیکن ہمارے اسلاف کو، آبا و اجداد کو دیکھو جنہوں نے شدت، اتنی گرمی کی شدتوں میں وہ روزے رکھے، اللہ اکبر، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب گرمی کا مہینہ کب آتا ہے؟ کون سے مہینے میں زیادہ گرمی پڑتی ہے؟ مئی جون کی گرمیوں میں جب روزے پڑتے تھے، جب 14 گھنٹے کے دن ہوتے تھے، تو پھر وہ بوڑھیاں، نانیاں، دادیاں کٹورے میں پانیاں بھر کے اپنے اپنے پیٹوں کے اوپر رکھ کے بالکل آخری دم میں رہتی تھی، یہ حالت ہوتی تھی۔ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ میسر، میرے عزیزوں۔ تو ایسے موقع پر جب آدمی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ابھی اذان ہوگی، ابھی ہم روزہ کھولیں گے، وہ خوشی ملتی ہے۔ تو صائم روزے دار کے لیے ایک خوشی تو اس وقت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اور دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربہ، یہ روزے داروں کے لیے خاص ہے کہ انشاءاللہ وہ خوشی، دوسری خوشی جو روزے دار کو ملے گی وہ اس وقت ملے گی جب وہ جنت میں ہوگا اور پردے حجابات اٹھیں گے انوار الہی کے، اور اللہ عز و جل خود تمہارے سامنے ہوگا، اللہ تمہارے سامنے جلوہ فرما اپنی حقیقی شکل و صورت کے اندر ہوگا۔ اس وقت اپنے رب کو دیکھو گے اپنے آنکھوں سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے دیکھو گے جیسے قمر یعنی 14ویں رات کا چاند، تم اسے بھرپور اس کے اپنے شباب میں دیکھتے ہو، ایسے ہی تم جیسے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف یا کوئی مذائقہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ایسے ہی اپنے رب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی، کروڑ ہا کروڑ درود ہو اس نبی پر جس نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، احتساب کہتے ہیں ثواب کی آرزو اور تمنا کے لیے روزے رکھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، سماج اور سوسائٹی کے ڈر کے نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ رکھے، بے ایمانی کے ساتھ نہ رکھے۔ ایمان کا مطلب ایمانداروں کے لیے یہ خاص ہے، مومن یعنی شرک، بدعات، خرافات نہیں، ایسے بھوکے تو بہت سارے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غیر مسلموں میں عورتیں بھی کروا چوتھ کے روزے رکھتی ہیں کہ نہیں اپنے شوہروں کے، تو وہ کیا ثواب کی نیت سے رکھتی ہیں؟ نہیں، وہ عورتیں اس لیے روزہ رکھی ہیں تاکہ اس کا شوہر، اس کا سہاگ ہمیشہ کے لیے سلامت رہے، تو وہ نہیں، روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا ہے، روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جاتا ہے۔ ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، غیر مسلمین بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے جب ایام آتے ہیں، ان کے اپنے خاص طور سے 3 دن کے روزے ہوتے ہیں ان کے، تو ایک بیک 3 دن کے روزے، ہمارے تو یہ ہے کہ صبح رکھے شام کو کھول دیے، ان کے ہاں مسلسل کنٹینیو 3 دن روزے رکھتے ہیں، اور وہ روزہ بھی کیسا ہوتا ہے، پانی بھی پیتے ہیں، فروٹ بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، صرف ان یعنی دانا چاول نہیں کھاتے،
بقیہ سب اندر جاتا ہے وہ روزے سے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو ایسے روزے نہیں ہوتے الحمدللہ۔ دیکھیں یہ اسلام دین وسط ہے، درمیانی راستہ اسلام کا، اللہ کا بنایا ہوا یہ دین ہے، تو اس نے اپنے بندوں کے اوپر مضائقات نہیں رکھے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے اور یقیناً آسان ہے، اس کے لیے سب کے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں یعنی شرک اور بدعات کی حالت میں جو بھوکے رہتے ہیں ان کا بھوکا رہنا، بھوکا اس کا کوئی فائدہ، مشرکوں کا روزہ کوئی روزہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہی ہے ایمان کی شرط، اور احتساب ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے، ثواب کی نیت سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور بے عین ہی اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ یہ تو روزے کی فضیلت ہے، اور اس شب کے اندر قیام کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھی جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرے، صلاۃ اللیل پڑھے، تہجد پڑھے، ہے نا، اس کو کیا ثواب، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی دن کو روزے رکھنا اور رات کو قیام اللیل کرنا۔ اب بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام اللیل چھوڑ دیں، نہیں، یہ ایک الگ عبادت ہے اور وہ ایک الگ عبادت ہے۔ روزے بعض لوگ کسی مجبوری کے ساتھ نہیں رہ پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیام اللیل چھوڑ دیں، قیام اللیل پڑھنا چاہیے، وہ ایک الگ عبادت ہے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی متحقق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جتنی نیت جیسی نیت ویسی برکت، اور کروڑ ہا کروڑ درود اور سلام ہو اس نبی برحق پر جس نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ ماشاءاللہ جنت میں 8 دروازے۔ ہاں یاد رکھو، نہ جانے کس دروازے سے گھسنے کا چانس ملے، گھس جاؤ، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ ہاں جہاں سے ملے چانس گھس جاؤ، اللہ دیکھتا رہے۔ اللہ اکبر، واللہ وہ دن بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے زمروں میں سے رکھے، جنتیوں کے زمروں میں سے رکھے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ اکبر جنہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نبی کی امت کے لوگ ہوں گے، ہاں عیسیٰ، موسیٰ، نوح دیگر امتوں سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کی امت کے لوگ ہوں گے جنہیں جماعت در جماعت جہنم کی طرف ہکالا جا رہا ہوگا، جیسے ایک جو بھیڑیا چرانے والا بھیڑوں کو ہکالتا ہے، بکری چرانے والا بکریوں کو ہکال کر کے اپنے منزل کی طرف لے کے چلتا ہے، ایسے ہی فرشتے کچھ لوگوں کو ہکال کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے اصحابی اصحابی، ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوگا؟ سوال ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، صحابہ نے پوچھا موسیٰ کی امت ہوگی، عیسیٰ کی امت ہوگی، عرب لوگ ہوں گے میدان محشر میں، اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا سنو کیسے میں پہچانوں گا، جس طرح کالے کلوٹے، کالے رنگ کے گھوڑے جو ہوتے نا، کالے رنگ کے گھوڑے، سارے کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیوں پہ سفیدی، ان کے اپنے پیروں پہ سفیدی، اور ان کے پیروں کے گھٹنوں پر سفیدی اور پیشانیوں پہ سفیدی ہوگی، تو جس طرح سے وہ گھوڑا تمام کالے گھوڑوں میں نمایاں نظر آئے گا، ایسے ہی میں اپنی امت کو دیکھوں گا کہ تمام امتوں میں میری امت کے جو لوگ ہوں گے، وضو کے جو اعضاء جسم میں وضو کے جو اعضاء ہیں، وضو بنانے کی وجہ سے وہ اعضاء اس میں چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کا آدمی۔ وضو کر کے جو نماز ادا کرتے ہیں، وضو جو کرتے ہیں، ہاں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بولو، آثار وضو سے، آثار وضو ان کے جسم پہ نمایاں ہوں گے۔ یہ خصوصیت نبی کی امت کو حاصل ہے اور کسی امت کو حاصل نہیں ہوگی، یہی وجہ اللہ کے نبی فرماتے میں اسے پہچان لوں گا۔ اور اس کے بعد میں وہ وہی لوگ ہوں گے، ظاہر ہے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے ان کے، وہ اللہ کے نبی دیکھیں گے اصحابی نمازی بھی ہوں گے، ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے اس سے کہ نمازی بھی ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ نمازی بھی ہوں گے، نمازی بھی
غور کرو ذرا اس بات پر. وہ نمازی بھی ہوں گے لیکن کہاں